بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 مارچ 2024 اور ماشاءاللہ رات کا وقت ہے، تراویح پڑھ لی ہم نے اور ماشاءاللہ بیت اللہ کا یہ خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ اللہ کی محبت میں یہ دیوانے لوگ دیوانہ وار چکر لگا رہے ہیں اللہ کے اس گھر کا۔ یہ پیلر ماشاءاللہ پیلر جو ہیں یہ عثمانی حکومت میں بنے ہیں اور یہ بالکل سموتھ کاٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی یہ ایک ہی پیس ہے، ون پیس ہے، وہ ون پیس بہت مضبوط ہیں یہ دوسرے کلر ماشاءاللہ۔ جو کندھا بعض لوگ نکال لیتے ہیں پورے اس میں، یعنی سیدھے ہاتھ کا جو کندھا ہے اس کے نیچے سے احرام کو نکال کے دوسرے کندھے پہ ڈالتے ہیں، یہ اجتباء کہلاتا ہے۔ صرف یہ مستحب ہے شروع کے 3 چکروں میں، اس میں تھوڑا رمل بھی ہوتا ہے، تھوڑا واک ایک سٹائل ہوتی ہے چلنے کی، وہ بھی مستحب ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا معمول فرمایا، اور کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن 3 چکروں کے بعد پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی پھر دونوں کندھے چھپے ہوئے ہونے چاہیے احرام سے۔ نماز میں ہاں یہ ہے کہ پھر کندھے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، نماز میں کندھے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ لوگ اس دوران نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، تو کسی فقہ میں بھی اس کو یعنی وہ نہیں کیا گیا ہے، مسنون کے یعنی اس درجے میں نہیں لایا گیا کہ یہ کرنا مستحب ہے نماز کے لیے، تو نماز میں کندھے بہرحال دونوں چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ جو متطوع لوگ ہیں، جو بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ یہاں 3-4 متطوع کھڑے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کی پوری ٹولی ہوتی ہے، یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، یہ لال رومال کے ان کے ہوتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں تو یہ سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ آپ لوگ اس طرح کریں اور ایسے کریں۔ جیسے ان ساتھی نے نا اپنا کندھا وہ کر لیا، استباء میں تھے، اب انہوں نے کندھا چھپا۔ نماز کے دوران تو کندھا اپنا وہ ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ نماز بہتر ہوتی ہے، اچھی بھی ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کے گرد طواف کرنا، سبحان اللہ۔ کافی لوگ آ رہے ہیں، ابھی رات کا وقت ہے۔ آج کل چونکہ یہ دیکھیں یہ بھی متطوع ہے ماشاءاللہ، یعنی متطوع میں یہ مانا کہ یہ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ آپ لوگ کام کریں، یہ نہ کریں۔ سیکورٹی کے بھی انتظامات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوئے ہیں، اور بہت شیخ سریش صاحب نے جب تراویح شروع فرما رہے تھے اس سے پہلے بیان میں شکریہ ادا کیا حکومت کا، اور جو حارس تھے اور جو جندی اور جو شرطہ کے لوگ تھے، محافظین، ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے۔ ظاہری بات ہے کافی لوگ آتے ہیں اس وقت،
رمضان میں جو شرائع پر ایک وہ ہے حجاج کے لیے اور معتمرین کے لیے جو گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی بھر گئی ہے. تو جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین سمیت یہاں حاضری کی توفیق دے. ایک عمل ہے وہ سب ساتھی اس کا اہتمام اگر کر لیں تو بہت اچھا رہے گا. وہ یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ نا وہ اپنی الگ سے رکھنا شروع کر دیں عمرے کے لیے. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے ایزی پیسہ یا میزان بینک یا کوئی بھی, آپ اس میں وہ اسپیسیفک الگ ہو, وہ کہیں اٹھتی نہیں چاہیے, بس وہ الگ آپ جمع کریں, چاہے 10 روپے ہیں یا 10,000 ہیں, وہ آپ لگتے رہیں. پھر آپ کا پاسپورٹ تو لازمی ہونا ہے نا. پاسپورٹ بہت سارے لوگوں کو نہیں بنا ہوتا اور وہ دعا کر رہے تھے یا اللہ ہمیں اپنے کر لیا. پاسپورٹ تو بنا دیجیے نا کم از کم. ایسے بھی ہوا کہ باری کسی اور شخص کی تھی لیکن پوچھا گیا کہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے تمہارا, اس نے کہا پاسپورٹ تھا میرا بنا. تو جس دوسرے کا بنا ہوا تھا اس کو لے کے چلے گئے, وہ آ گئے یہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں. سبحان. خدمت والے جو لوگ ہیں یہاں پر ان کو 10 ریال 5 ریال لازمی دیا کریں. ان کا اکرام کیا کریں, احترام کیا کریں. ان کے وظیفے بہت کم ہوتے ہیں اور ان میں کوشش کیا کریں جو بڑی عمر کے ہوں, داڑھی والے ہوں, ان کا بڑا احترام کیا کریں, اکرام کیا کریں. چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے دلچسپ ہوتے ہیں, جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے حیا والے بھی ہوتے ہیں. تو اسپیسیفک اماؤنٹ اپنی الگ نکال کے رکھیں اور جمع کرتے رہیں. اور پھر آپ اچانک دیکھیں گے کہ بس بلاوا آ گیا.